اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کی خاموشی، آنکھیں اور گھر میں اترتی ہوئی رحمت۔ رات سے صبح تک حمزہ کی دنیا بدل چکی تھی۔ باپ کی قبر پر گزرے ہوئے لمحے اس کی روح کو ہلکا کر گئے تھے۔ اب وہ گھر کی طرف واپس آ رہا تھا، مگر ایک بدلا ہوا سوارا ہوا، روشنی میں ڈوبا ہوا حمزہ۔ گھر کی دیواریں دور سے ہی نظر آ رہی تھی، وہی گھر جہاں کبھی چیخیں تھی، غصہ تھا، ادھورے وعدے تھے اور نہ ختم ہونے والا بوجھ۔ آج وہ دیواریں بھی جیسے انتظار میں تھے کہ ان کا گمشدہ بیٹا رحمت بن کر لوٹ آیا ہے۔ ماں دروازے پر، خواب جیسی خاموش مسکراہٹ۔ جیسے ہی حمزہ دروازے پر پہنچا، ماں کھڑی تھی، آنکھوں میں نمی، چہرے پر اپنائیت اور دل میں برسوں کا درد جو آج کسی سکون میں ڈھل رہا تھا۔ ماں نے حمزہ کے چہرے پر وہ نور دیکھا جو اس نے برسوں پہلے دیکھا تھا، جب وہ بچپن میں فجر کے وقت جاگتا تھا اور باپ کے ساتھ مسجد کا راستہ پکڑتا تھا۔ ماں نے کانپتی آواز میں کہا، بیٹا تو بدل گیا ہے، بالکل بدل گیا ہے۔ حمزہ نے ماں کے قدم چومے۔ امی، میں اپنے ابا کی دعا لے کر آیا ہوں، وہ آج مجھے معاف کر کے گئے ہیں، اب میں کبھی آپ دونوں کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ ماں نے اسے سینے سے لگا لیا، وہ سینہ جو کبھی غم سے بوجھل تھا، آج دونوں کو سکون دے رہا تھا۔ گھر میں پھیلی وہ خوشبو جو توبہ کی ہوتی ہے۔ گھر کا دروازہ کھلا اور حمزہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ اللہ جب کسی گھر میں رحمت اتارتا ہے تو اس کی دیواریں بھی نرم ہو جاتی ہیں۔ ماں کے قدم جیسے ہلکے ہو گئے ہوں، گھر کی ہوا میں ایک عجیب سا مٹھاس، چولہے سے نکلتی بھاپ احساس دلا رہی تھی کہ رزق میں اب برکت آئے گی۔ حمزہ نے گھر کی ہر چیز کو دیکھا، وہ ٹوٹی الماری، وہ مٹی والی دیوار، وہ پرانی چارپائیاں اور ایک کونا جہاں اس کا باپ قرآن پڑھتا تھا۔ وہ کون آج بھی ویسا ہی تھا جیسے باپ نے آخری بار پڑھنے کے بعد قرآن بند کیا ہو اور کہا ہو، اللہ میرے گھر کو محفوظ رکھنا۔ حمزہ کے دل میں ایک لمحے میں ہزاروں جذبات اتر آئے۔ اس نے وہ کونا صاف کیا، چٹائی بدلی، قرآن اٹھایا اور آہستہ سے چوما۔ اب آپ کی یہ جگہ اب کبھی خالی نہیں رہے گی، یہ میری امید کی جگہ ہے، میری نئی زندگی کی۔ گاؤں کے لوگ مگر آج ان کے دل بدل گئے تھے۔ جیسے ہی حمزہ باہر نکلا، گاؤں والے ایک کر کے اس کے لیے پاس آئے۔ کوئی حیران تھا، کوئی شرمندہ، کوئی چپ تھا، اور کچھ ایسے تھے جن کی نظروں میں پہلی بار احترام تھا۔ ایک بوڑھا شخص آگے بڑھ کر بولا، بیٹا ہم نے تم سے بہت غلط باتیں کہی، ہم نے سنا ہے کہ تم اپنے باپ کو معاف کرنے گئے تھے، اور وہ خوشبو کل رات پورے قبرستان میں آئی تھی، غالباً کسی ولی کے پاس بھی نہیں آئی ہوگی۔ حمزہ نے مسکرا کر کہا، میں نے کسی کو معاف نہیں کیا، معاف کیا یا نہیں اس کا حساب اللہ لے گا، میں کسی سے کوئی گلہ نہیں رکھتا، میں بدلنے آیا ہوں، بدلہ لینے نہیں۔ یہ سن کر لوگوں کے دل میں پگھل گئی۔ گاؤں میں پہلی بار حمزہ کو واقعی عزت کی نظر سے دیکھا گیا۔ مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھانا، باپ کے خواب کی تکمیل۔ عصر کے بعد حمزہ مسجد گیا، وہی مسجد جہاں اس کا باپ ہر جمعے کو صفیں سیدھی کرواتا تھا۔ حمزہ نے مولوی صاحب سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ یہاں جو غریب ہیں، جو بچے فیس نہیں دے سکتے، میں انہیں قرآن پاک پڑھاؤں، انہیں وہ نور پڑھائے جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ مولوی صاحب کی آنکھیں بھر آئیں، یہی تو ولیوں کا کام ہے بیٹا۔ تو اپنے باپ کی نشانی مسجد کی دیواروں سے جملے پر جیسے زندہ ہو گئی۔ اسی دن چھوٹے چھوٹے ہاتھ حمزہ کے سامنے بیٹھ گئے، وہ بچے جن کے پاس جوتے تک نہیں تھے، آج قرآن پڑھنے آئے تھے۔ حمزہ نے بچوں کو دیکھا اور دل میں ایک بات محسوس کی کہ یہی میرا مقصد ہے، یہی میرے باپ کی دعا کا وزن ہے۔ رات کا سجدہ اور وہ رونا جو سکون میں بن گیا۔ عشاء کے وقت حمزہ کے گھر آیا، ماں سو چکی تھی، خاموشی، سکون اور اندر کی دنیا کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ حمزہ نے جائے نماز بچھائی، سجدے میں گیا اور اس سے بار بار
رویا نہیں گیا، پگھل گیا۔ یا اللہ مجھے اپنے راستے سے نہ ہٹانا، یہ روشنی، یہ سکون مجھے محبت عرصے بعد ملا ہے۔ میرے ابا کی روح کو وہ مقصد دے جس کے وہ حقدار ہے، اور مجھے اس گھر سے، اس ماں، اس گاؤں کی خدمت کی توفیق دے۔ اس کے آنسو جائے نماز کو بھگو رہے تھے، مگر آج وہ آنسو درد کی وجہ سے نہیں، شکر کی وجہ سے تھے۔ سبق نمبر 1، کبھی کبھی انسان کو سکون قبر پر نہیں اپنے باپ کی دعا میں ملتا ہے۔ نمبر 2، گھر کی خاموشی دل کی سب سے بڑی گواہ ہوتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ گھر میں رحمت ہے یا بے برکتی۔ نمبر 3، سچے بدلنے والوں کو اللہ خود لوگوں کے دلوں میں عزت دیتا ہے، چاہے وہ کل تک بدنام رہے ہوں۔ نمبر 4، قرآن کی روشنی کسی استاد، کسی فیس، کسی لالچ کی محتاج نہیں، صرف نیت کی محتاج ہے۔ نمبر 5، والدین کی یاد انسان کو واپس کا راستہ دکھاتی ہے، جو اس راستے پر چل پڑے اسے کبھی اندھیرا نہیں ملتا۔